کوشش کی ہے کہ اپنے چینلز کے تھرو ان کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے. میں 2-3 بہت ہی کرٹیکل پوائنٹس ہیں جن پر میں آج ابھی ہم نے اندر اسمبلی کے اندر بھی اس کو اٹھایا ہے اور میں چاہوں گا کہ پریس کے اندر بھی اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ KPK 4.5 کروڑ عوام کا صوبہ اور وہ صوبہ جو کہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر سب سے زیادہ متاثر شدہ ہے. سب سے زیادہ شہادتیں اس صوبے کے اندر ہوئیں. سب سے زیادہ ڈٹ کر پاکستان کی آرمی کے ساتھ جنہوں نے آپریشنز میں ساتھ دیا وہ صوبہ KPK ہے. آج اس صوبہ KPK کے چیف منسٹر, الیکٹڈ چیف منسٹر ود اے تھمپنگ میجورٹی آف 2/3, اس کو 8ویں بار بھی انہوں نے عمران خان صاحب چیئرمین آف دا پارٹی سے نہیں ملنے دیا گیا. ہم نے اس کی پرزور مذمت کی ہے اور یہاں ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے, ان عقل سے عاری حکمرانوں کو جھنجھوڑ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک جھوٹے مقدمے کے اندر, جس کا 40 سال بعد عدالت نے کہا کہ کہ وہ ایک سیاسی قتل تھا اور اس کو پھانسی دی گئی. آج 40 سال گزرنے کے باوجود صوبہ سندھ کے اندر سے محرومی نہیں نکال سکے. اس کا جو تعصب ہے دوسرے اپنا پنجاب کے صوبے سے وہ نہیں نکال سکے آپ. نمبر 1. نمبر 2, جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر اکبر بگٹی صاحب کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر شہید کیا گیا. آج آپ جا کر دیکھیں بلوچستان کے اندر تو وہاں کی عوام سے پوچھیں کہ وہ ان کا کیا تاثر ہے, ان کے اندر کیا محرومی ہے, وہ کتنی نفرت رکھتے ہیں پنجاب کے لوگوں سے. آج یہ اب ایک تیسرا واقعہ حکومت جنم دے رہی ہے. حکومت تیسرا واقعہ اس طرح جنم دے رہی ہے کہ ایک چھوٹا صوبہ جو کہ آپ کے ساتھ دہشت گردی کے اندر سب سے زیادہ جس نے اپنا نقصان اٹھایا, آج اس کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو 8ویں دفعہ عدالت سے اجازت ملنے کے باوجود نہیں ملنے دیا گیا. میں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن, پنجاب 12.5 کروڑ کی عوام کا نمائندہ, مجھے نہیں ملنے دیا گیا. ہمارے باقی پارلیمانی لیڈر اور ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر کے نام تھے کل, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. بات یہ ہے کہ اس جیل کے اندر دہشت گرد ہیں, اس جیل کے اندر ریپسٹ ہیں, اس جیل کے اندر ڈیکوائٹس ہیں, اس جیل کے اندر را کے ایجنٹس ہیں. ساروں کو یہ سہولت ہے کہ وہ اپنی فیملی کو, اپنے کونسلیٹ جنرلز کو, اپنے لائرز کو, اپنی فیملیز کو مل سکتے ہیں. نہیں اجازت تو صرف ایک عمران خان کو اجازت نہیں. یہ ملک کے اندر ایک اتنا بڑا انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر یہ نفرت کی سیاست کا بیج بو رہے ہیں. آج جو آپ کی عدالتیں ہیں وہ 27th امینڈمنٹ کی وجہ سے مفلوج ہو چکی ہیں. ان کی ایک 0/0 اوقات بھی نہیں رہ گئی. 27ویں ترمیم کے ساتھ کی امینڈمنٹ کے ساتھ عدالتوں کو فارغ کر دیا گیا. چند اشخاص کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے 27ویں ترمیم کو انہوں نے اپنے زور زبردستی اور دھونس کے اوپر انہوں نے پاس کروایا. اب یہ 28ویں ترمیم کی طرف جا رہے ہیں. ہم 27ویں ترمیم کی 26ویں ترمیم کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو ایک ہسٹورک واقعہ بتانا چاہوں. جب 1973 کا آئین بن رہا تھا بھٹو صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, لیکن کیونکہ آئین ہوتا ہے فیڈریشن کا ضامن, آئین ہوتا ہے اس ملک کو اکٹھا رکھنے کی ضمانت, انہوں نے پھر بھی 2/3 میجورٹی کے باوجود انہوں نے تمام پارٹی سے کنسنسس کر کے 1973 کا آئین منظور کروایا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئین سے کھلواڑ
ملک کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, ملک کی سالمیت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, ملک کے مستقبل کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. تیسرا, میں نے یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کرنا تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کی وائف کو ایکسٹریم سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے, جو کہ ہیومن رائٹس کی اٹ سیلف بہت بڑی وائیولیشن ہے. ہماری بہنیں, عمران خان صاحب کی بہنیں, چاہے علیمہ خانم صاحبہ ہوں, چاہے ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ ہوں, چاہے نورین آپا ہوں, یہ کسی بہن کے دل سے پوچھیں. بھائی زیادتی بھی کر جائے, یہاں میری بہن موجود ہیں, ان سے پوچھیں, بھائی زیادتی بھی کر جائے تو بہن کا دل بھائی کے لیے دھڑکتا ہے. وہ صبح اٹھتی ہیں, کبھی ایک عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا, کبھی دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹا, رات کے 5 بجے تک پردے دار خاتون اب سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں, صرف اس لیے کہ ہمیں بھائی سے ملوایا جائے. ہم نے کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنی, ہم نے صرف اپنے بھائی کی ویل بینگ, اس کی صحت کا پتہ کرنا ہے اور پتہ کرنا ہے کہ وہ کس حال کے اندر رہ رہا ہے. میں یہاں پر یہ ذکر کروں گا کہ اس گورنمنٹ کو جو پبلک انٹرسٹ نامی کوئی چیز اس گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں, ان کے ہاتھ جہاں کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں, 53 ارب روپے کی کنزمپشن IMF کی رپورٹ میں ثابت ہو گئی ہے. یہاں کے وزراء, میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, یہاں کے وزراء 15 16 میکڈونلڈز کی فرنچائزوں کے مالک بنے ہوئے ہیں, اور جو ابھی پچھلے 6 مہینوں کے اندر لی گئی ہیں. یہاں کے وزراء دبئی کے اندر اپنا پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹس خریدتے پھر رہے ہیں. یہاں کے وزراء صاف ستھرا پنجاب کے چکر میں 2 کروڑ کا ٹھیکہ 50 لاکھ کے اندر وہ لے کر اور 1.5 کروڑ روپے اپنے اوپر وہ کرپشن کے اندر وہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. نہ ان کو کوئی پبلک انٹرسٹ ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی ملک کا انٹرسٹ وابستہ ہے. میں آپ کو یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے آج سے 6-8 مہینے پہلے, آپ سب گواہ ہیں, ہم نے گندم کا بتایا, 2000 کی گندم اب 4200 کی بک رہی ہے. چینی کا ہم نے بتایا, آج چینی کی قیمت 215 روپے کے اندر بھی نہیں ملتی. ہم نے ان کو بتایا روٹی کی قیمت ہر 10ویں دن بعد 5 روپے روٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, لیکن ان کا خیال ہی کہیں اور ہے. یہ صرف اور صرف کرپشن کر کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جیلی مینڈیٹ پہ آئے ہیں, ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, عوام سے ان کی کوئی سروکار نہیں ہے, عوام سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور کسی سے پوچھ بھی لو غلطی سے MNA سے, وہ کہتے ہیں بھائی جنہوں نے اس دفعہ بنایا وہ بھی اگلی دفعہ بنوا دیں گے. اب جہاں یہ ایٹیٹیوڈ ہو وہاں پر پبلک انٹرسٹ کا کیا کام ہوگا؟ سر 44% جو ہے آپ کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے, جو گریجویٹ طبقہ ہے, وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. آپ کا جو GDP ہے اس کے مطابق 6 to 7% آف دا ہول آف دا GDP کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. آپ کے ملک کے اندر ریکارڈ برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کے ملک کی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 7 to 8% پر پہنچ گئی ہے, جو پچھلے 50 سال کے اندر بھی یہاں تک نہیں پہنچی. ایک مہنگائی, اوپر سے بے روزگاری, کاروبار بند ہیں, انڈسٹریز بند ہیں, کسان آپ کا تباہ حالی کے اپنا مقام پر پہنچا ہوا ہے, لیکن یہ خواب و خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. یہ صرف فارم 47 کے اوپر اپنے آقاؤں کی جی حضوری کرتے ہوئے جو صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر انگوٹھا لگا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی سوری, میں ایک بات میں آپ کے تواسط سے یہاں پر اعلان کرنا چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو تمام MPAs ہمارے پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن کے یہ 11 سے 1 بجے تک ہائی کورٹ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے. وہاں پر اکٹھے ہو کر اپنا پروٹیسٹ یہ لانچ کرائیں گے کہ جو عمران خان صاحب اور ان کی وائف کے کیسز نہیں لگ رہے اس کے لیے کہ ان کی ڈیٹس جلدی دی جائیں. نمبر 1. نمبر 2, 1 بجے وہاں سے فارغ ہو کر ٹو شو سالیڈیرٹی ود دی عمران خان اینڈ دیئر فیملی, ان کی وائف اور بہنوں کے لیے ہم 1 بجے سے لے کر جب تک وہاں پر بہنیں موجود ہوں گی ہم اڈیالہ کے اندر
بھی موجود ہوں گے. تو یہ میں نے کہا آپ کے نوٹس میں ہو, کیونکہ پھر آپ صاحبان اکثر میرے سے فون کر کے پوچھتے ہیں. ٹیوزڈے کا پلان تمام ایم پی ایز, پنجاب اسمبلی اپوزیشن, ہائی کورٹ اینڈ دین اڈیالہ. جی آپ بتائیں علی بھائی. کہ اب یہ ملاقات آپ لوگوں کی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, آپ لوگ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, تو اس کے علاوہ کوئی اور حکمت عملی ہے؟ جیسے کہ بات کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کوئی ترقی, کوئی لانگ مارچ یا دھرنا دے گی, اسلام آباد کی طرف رخ کرے گی, کیونکہ سہیل افریدی صاحب بھی آ گئے ہیں نئے وزیر اعلیٰ. دیکھیں, تو کیا اسٹریٹجی ہے, کوئی اور حکمت عملی پہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں علی بھائی, اسٹریٹجیز خود بخود ایوالو ہوتی ہیں. آپ جب اکٹھے ہوئے, آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں, عدالتوں سے مانگ رہے ہیں, عدالتیں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں ہم نے الاؤ کیا ہے کہ مل سکتے ہو خان کو, یہ نہیں ملنے دیتے. ہم وہاں پر پہلے 4-5 بجے تک بیٹھا کرتے تھے, پھر رات کے دیر تک بیٹھنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ چیف منسٹر صبح 5 بجے تک بیٹھا. آپ جب کسی کو انصاف نہیں دیں گے, دیوار کے ساتھ لگائیں گے, تو یاد رکھیے گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نیوٹن کا لا ہے, فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. پھر یہ جب آپ دیوار سے لگا دیں گے, پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہوگا. ہم وائلنس میں بلیو نہیں کرتے, پر یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم روڈز کو ہٹ کریں, ہم سڑکوں پر آ جائیں. گزارش یہ ہے کہ جمہوریہ الیکشن میں آپ نے 2 سیٹوں میں الیکشن لڑا ہے, باقیوں میں بائیکاٹ کیا ہے, کیا یہ دانش مندی تھی؟ کیا یہ فیصلہ درست تھا کہ 2 سیٹوں میں الیکشن اور باقیوں کا بائیکاٹ؟ دیکھیں جی, خان صاحب نے بالکل یہ میسج دیا تھا کہ آپ ساری سیٹوں پر بائیکاٹ کریں, کیونکہ آپ صحافی بھائی وہ ہیں جن سے روزانہ کا واسطہ ہوتا ہے. میں یہاں غلط بیانی نہیں کروں گا, لیکن پھر ان کو پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی, وہاں پر میاں اظہر صاحب جو ہیں, ان کی وفات کے بعد سیٹ فارغ ہوئی تھی, تو اس کو ایک الگ کیٹیگری میں ڈال دیا گیا. کے پی کے, کیونکہ وہاں پر ایک خوف تھا کہ شاید 24 اور 26 نومبر کے اندر کافی سارے ایم پی ایز کو 25-26 ایم پی ایز ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آج ہم نے الیکشن نہ لڑا تو پھر ہمارے لیے آگے بھی جواز بنانا مشکل ہو جائے گا. ہم نے 2 سیٹوں پر الیکشن لڑا, الحمدللہ میں لاہور کی سیٹ کے اندر پرسنلی اپنا انوالو تھا, بلکہ لکیلی NA-129 کے جو چیف کوآرڈینیٹر تھے, جو اس کیمپین کے انچارج تھے, فاروق مون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم پورا دن ہر پولنگ اسٹیشن کا دورہ کرتے رہ گئے. آپ یقین کیجئے گا, وی ہیو گاٹ ویڈیو کلپس. ہمارے کیمپ بھرے ہوئے تھے, ان کے کیمپ بالکل خالی تھے, اور ہمارے پاس جو پہلے 150-200 رزلٹ آیا ہے, اس کے مطابق جو کاسٹنگ ریشو تھا, ووٹ کاسٹنگ ریشو, وہ 6 to 7% تھا, اور ہم اس کے اندر واضح میجورٹی سے جیت رہے تھے. انہوں نے RO کے دفتر ہمیں جانے ہی نہیں دیا ہمارے کینڈیڈیٹ کو, یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا, میڈیا کو بھی نہیں جانے دیا. اچھا, اور اسی طرح کون مانے گا کہ ہری پور ہزارہ کی سیٹ جو عمر ایوب خان صاحب نے ابھی 1.5 پہلے پورے پاکستان میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ لیڈ سے انہوں نے, سب سے زیادہ, بلکہ عمران خان صاحب تو نہیں لڑے اس دفعہ, تو انہوں نے سب سے زیادہ لیڈ والا وہ حلقہ تھا. اور وہاں پر بھی جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, جو انہوں نے دیے ہمیں فارم 47, اور جو RO نے رزلٹ ڈسپلے کیا, اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ہم 27,000 ووٹوں سے جیتے وہ سیٹ, عمر ایوب خان صاحب کی مسز, اور وہاں ہمیں 40,000 سے انہوں نے اپنا RO کے رزلٹ کے مطابق کروا. موین صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ ملاقات تو ہو جاتی تھی, کوئی نہ کوئی آتا تھا, لیکن جب سے سہیل افریدی صاحب آئے ہیں تو ملاقات نہیں ہو پا رہی, فیملی کی بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. کیا آپ کو اب امکان ہے کہ منگل کے روز جو ہے ملاقات ہوگی یا طویل دھرنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے, نہ مایوسی گناہ ہے, اور ہمیں پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس پر یقین ہے کہ قانون ہمارے حق میں بولے گا. اور آج ہماری اپنا علیمہ خانم صاحبہ نے آج انٹیریئر سیکٹری کو بھی, پنجاب کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ میرے بھائی کی جی, انہوں نے انٹیریئر سیکٹری کو پنجاب کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ اب مجھے اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں ریزرویشنز ہیں, اور ایز اے نان پولیٹیکل پرسن, ایز اے فیملی ممبر, مجھے میرے بھائی کو منگل کو ملوایا جائے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ.
थैंक यू जी, थैंक यू। सिर्फ